دنیا میں یا تو سچا پیار ماں کر سکتی ہے اور یا ماں کے بعد بیٹی کر سکتی ہے. میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی، فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. کہتے ہیں کہ جو خدمت جو پیار مجھے میری ماں سے ملا ہے پھر وہ پیار مجھے آمینہ کے سامنے ملا ہے، فاطمہ کے سامنے ملا ہے. حضور کہتے تھے اپنی بیٹی کے حوالے سے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اب سوچ تو صحیح بیٹی کیا ہوتی ہے، برا نہ مانیے گا. کل اللہ کرے سارے بیٹے باپ کے فرما بردار ہوں. اور جی اس میں باپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب غرض بیٹوں کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر بیٹے باپ سے الگ ہو جائیں تو باپ نقصان میں نہیں بیٹے نقصان میں رہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی ٹہنی تنے سے کٹ جاتی ہے تو تنے نہیں سوکھا کرتے، ٹہنیاں سوکھ جایا کرتی ہیں. ٹہنی سمجھ گئے نا، تنا بھی سمجھ گئے. جڑ اگر کوئی شاخ درخت سے کٹ جائے تو بتاؤ درخت سوکھے گا کہ شاخ؟ شاخ. سارے بولے ہیں کیا سوکھے گا؟ شاخ سوکھ جاتی ہے. اور تجربہ نہ ہو تو کر لینا، ایک بیٹا باپ کے ساتھ رکھو، دوسرا بیٹا باپ سے دور رکھو. وہ بیٹا جو باپ سے دور ہے اسے فل خرچہ دو، اور جو بیٹا باپ کے پاس رہتا اسے گن کے روٹی دو. پھر 18 سال میں وزن تول لینا، جو باپ کے ساتھ رہے گا وزن اسی بیٹے میں زیادہ ملے گا. اس لیے کہ باپ کی چھتر چھایا میں پلنے والے بیٹے کی پرورش کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. بے شک حق بات. یہ بات یاد رکھیے گا. تو اگر بیٹے باپ سے جدا ہیں تو باپ کا نقصان نہیں، بیٹوں کا نقصان. اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم باپ کی قدر کریں. ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم باپ کی عزت کریں. بڑی دولت ہے. لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں. کبھی دور ایسا بھی آتی ہے کہ بہویں پورا پریوار بگاڑ دیتی. کسی گھر کے بیٹے خراب نہیں ہوتے. جب وہ 18 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہتے، خالد بھائی 25 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہتے، تو یہ 26واں سال جو شادی کے بعد لگا ہے اب کون سے کانٹے بھائیوں میں نکل آئے. بھائی کل بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہے، لہو آج بھی دونوں کی رگوں میں ایک ہے. لیکن دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کالی کھوپڑی والی آئی ہے، اس نے کہا کب تک ان کی نوکری کرو گے، اپنا بھی جی صحیح بات. مجھ سے ان کی روٹی نہیں پکتی، سب کی. اکیلے رہیں گے تو پکائیں گے کھا لیں گے. میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا. رخصتی ہوئی تھی تب کنڈیشن کیا تھی؟ نکاح ہو گیا اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھنے کا نمبر آتا ہے نا آدھا گھنٹہ لگا دیتی گاڑی تک آنے میں. یہ میری بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، آپ کے بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے. میں خالی اپنی سسرال کی نہیں، میں تو اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شاید میں آپ کو فری جنت نہیں بانٹ رہا ہوں اس لیے بات اچھی نہیں لگے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے، جنت ملنے میں دیر نہیں ہوگی. سبحان. کتنی دیر لگ جاتی ہے گھر سے گاڑی تک آنے میں؟ بولے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک لگ جاتا. کیوں؟ جب چلے نا بھائی دکھا لپٹ کے روئی، چھٹی نہیں رہی. اس سے چھٹی چچا دکھ گیا، اس سے لپٹ کے روئی. اس سے چھٹی ماموں سے لپٹ کے روئی. اس سے چھٹی بھائی سے لپٹ کے روئی. کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن میری بیٹی ذرا رک کے تو بتا، جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی، باپ سے لپٹ کے روئی تھی، چچا سے لپٹ کے روئی تھی، تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی. جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کانٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے، گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں؟ کیا تم نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رہی، یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہہ یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، غم نہ کرنا تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے. یہاں بھائی چھوڑے ہیں وہاں بھائی مل جائیں گے. جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا. خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی، اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت طیبہ، زندہ باد مفتی صاحب بہت یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو، بہت اچھا مفتی صاحب۔ لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے۔ کہہ رہا رو کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے، آنکھیں بھی کوئی نکالے، فون لگا دیے، چابی لگی ہے۔ صحیح سنو بات، بھائی، بڑے بڑے دھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی، 4 بگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پالنے؟ بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی، بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں، شوہر کے گھر ہوتے۔ کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا۔ رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا، اسے پھانسی بھی دے دو کہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا، بے شک۔ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ہم نے دیکھے ہیں، ایک دور تھا، آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے۔ وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا، تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ غیرت ہوتی تھی، طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا۔ آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا۔ حیا کا پانی مر گیا آنکھوں سے۔ بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی، باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا۔ آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھنی ہے جی، طلاق دلواؤ، نہیں رکھنی ہے، طلاق دلواؤ۔ یہ ہمدردی نہیں، یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے، بات یہ ان کے ساتھ ستم ہے۔ کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن، کبھی تو مرے گا نا، جی صحیح بات، مرے گا۔ 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو وہ بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے، پھر کس کے دروازے جائیں گے؟ خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑیں۔ ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بیٹی مت چھوڑو، اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، لے آؤ نکال کر کے، رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا، لیکن ناک کے لیے نہیں، شان کے لیے نہیں، خاصابی اور پدھانی میں نہیں۔ تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں، بم بن کے جاتی ہیں، جی جی صحیح بات، بم بن کے جاتے ہیں۔ چائے مانگنے دولہا وہیں پھٹ جائیں گے۔ میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے، چائے خود بنا کے پی، ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ۔ میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں، تجھے پیسے سے پیار تھا۔ صحیح بات ہے، بہت یہی اچھا ہونا بھی مفتی چاہیے ایسے صاحب، کتوں کے ساتھ جی بہت اچھا، جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتا ہے۔ جی جی بہت اچھا، مشکل ہو گیا جی، بہت اچھا بات، مشکل ہو گیا جینا۔ اچھی بات، مولوی 5000 مانگ رہے نکاح پہ تو کہہ رہا لکھا ہوا دکھا، اور تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا بغیر، صحیح بات ہے، وہ کیا تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا؟ حق بات، کنڈیشن دیکھو ہماری حالات ہے، ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، پوری زندگی بیڈ نہیں خریدتے کیونکہ اللہ کو جہیز میں ملے گا۔ صحیح بات، ایک ہی موٹر سائیکل میں بیلڈنگ کرا کے چلا رہا، اللہ کو نہیں ملے گی۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، یہی سوچ ہے، ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا، اس پہ پلاسٹک، اس پہ لوہا، کیلیں، کیوں؟ نئی چارپائی آنے والی ہے اگلے سال۔ اتنے بے حس لوگ ہیں اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ میرے محبوب نے مانگا، فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو۔ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرما، ہے نا؟ آمین، دعا ہے ہماری۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما، لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں، مشکل ہے بہت جنت ملنا، لیکن آسان ایک ہے۔ کیا ہے؟ سنو بھی، توجہ ہے سارے نوجوانوں کی، جی ارشاد، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں، جن کے بچے جوان ہو گئے وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لیں۔ بہت بہت اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا ہے
ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید لو. خرید سکتے؟ انشاءاللہ. خرید سکتے؟ اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی. نکاح نانو نفقہ ضروری قدرت سے. ہاں قدرت ہو اس پہ. بھکاریوں جو 10-10 لاکھ مانگتے ہو پوچھتے رہو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں. میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں. صحیح بات. چھت دے، کھانا دے، کپڑا دے. ہوتا کیا تو خالی اسٹرکچر بنا کر نا مکان کا تیار، فرنیچر بھی لڑکی والے بنوا لیں. وہ پوچھ رہا نا بتا دے بھائی کتنے کی الماری، تو کہہ رہا اسے بھیج دو مستری کو، ناپ لیا گا اور وہی بنا دے گا. ایسی چیز. تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو. جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا، جتنا تمہارے بس کا اب تم کر دے ہو. بغیرت بھیج دیتے. حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی. صحیح بات. میں ایسے لوگوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے، یہ چھین کے کھا رہا ہے. جی یہ چھین کے کھا رہا ہے. جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا. میں بتا کے جا رہا ہوں کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دینے. بے شک. تو میں نے کیا کہا، ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو. خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو. 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے. اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے. خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے. بے شک. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی، جشن غوث البراء و وصال ثواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. طیبہ زندہ باد. آسان کرو نکاح، آسان، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں پھانسی لگانے پہ مجبور نہ ہو. اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور نہ ہو. بہت اچھی. اتنے آسان کر دو نکاح بیٹی فخر سے غریب کی بھی ہو تو کہے رب کا شکر ہے اس نے غریب بنایا تو کیا ہوا، مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے. اس بات پہ فخر کریں بیٹی. ایسا کر دو نکاح کو آسان. بہت اچھا ماشاءاللہ. لیکن برا نہ مانیے. کہہ دوں ایک بات ہو، جی انشاءاللہ. برداشت کر لیں گے؟ کرو بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پتہ نہیں میری آپ کی ملاقات اب کب ہو، جی صحیح. لیکن اتنی دوا لے لو کہ آسانی سے بیماری قریب ہے. بے شک. توجہ ہے نا؟ معاف کیجئے گا، ہم میں نا نام و نمود بہت ہے، شہرت کے کام بہت ہیں. ہم تو رمضان میں بھی غریب کو زکوٰۃ کا کپڑا دیتے ہیں کہ جو حق تھا اس کا، اسے بھی کیمرے پہ دیتے ہیں. صحیح بتا، غریب کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا وہ بھی کیمرے کے سامنے لگ گیا. اپنے آگے کا اٹھا کے نہیں دے رہا، وہ جو اس پہ واجب کیا گیا تھا وہ دے رہا تو وہ بھی کیمرے کے رکھ کے آگے ہے نا. لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں. تکلیف ہوتی ہے. بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی. بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی. بہن ہے تیری، خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہے دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کی. کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی. بہن سے زکوٰۃ لے گی، بدلے اپنے رویے. رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کے نہ جا. خدا کی قسم اگر بہن کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا کوئی بچانے والا نہیں ملے گا.
کوئی نہیں ملے گا. بہن بہن ہوتی ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے. اکثر دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے ہیں نا تو ہمیں سامنے والے کا تو پتا ہے, لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے. یہی سوچتا ہے نا ہر باپ. ہر باپ یہی سوچتا ہے. رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا, سب نے دیکھا ہوگا. اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا. کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ صبر ہوتا ہے کہ یہ ختم, انتقال ہوا, لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا. ایک خیال رہ رہ کے سن رلاتا ہے, میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی. میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا, لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا. آج پرائے گھر جا رہی ہے, خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی. یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا. یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا, یہ توڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں توڑ کے آتی ہیں. کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں, یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے, لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں, بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نقصانات آپ دیکھیں تو سکی, جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے, وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا کہا کیا بات ہے, کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی, خیال رکھنا خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بغیرت, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی, غریب ہے یار تو کیا کہہ رہا ہے, رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بڑے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے 2 لاکھ دے دیں گے کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بغیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو. تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی, یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے. رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے, لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا, کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا, کسی نے بلٹ مانگی تھی, کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے, مجھے غریب بنایا ہے, تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, میری بیٹی بھی جوان ہے, تو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہہ دل تھوڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے, بیٹا میرا بھی جوان ہے, پریشان مت ہو, تو پانی کا انتظام کر لے. بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں, خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, پیغام مصطفیٰ, جشن غوث البرا, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب. پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے, عزت کریں گے ان کی, قدر کریں گے ان کی. بہن اس کا بدل نہیں ملے گا, اس کا بدل نہیں ملے گا. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں, وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو 1 بیٹی رہتی ہو, خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی, بڑی بات کہنے لگا ہوں, اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے, کتنی اہم ہوتی ہے. یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا, اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت, منہ نہ بگاڑنا. ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات, جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو, سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے, سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. میں بھی بیٹا ہوں, آپ بھی بیٹے ہیں. میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں, بتانا چاہتا ہوں باپ کا انتقال ہو, بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے, لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بیٹھ جاتی ہیں تو بیٹھی رہتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. زندہ باد. اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے, 1 سیدھا سا تانا دیتے, اسے تو پرائے گھر جانا ہے,
اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن، بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے. واہ کیا بات. تو بیٹے کو LLB BOMS MBBS IAS IPS کچھ بھی بنا لے، تیری مرضی ہے. ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے. اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے، باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے، جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا. اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے، اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح کو بھیج دے. یہ بیٹیاں ہوتی، انہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے، انہیں ہم نے پیچھے کر دیا. مت بناؤ بیٹیوں کو IAS IPS، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو. بھائی واہ واہ. یہ تمہاری سب سے بڑی معراج ہے. سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ، بے شک. بیٹی کو قاریہ بناؤ، بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ. اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی. بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے. گارنٹی ہے، دنیا گھوماؤ. مجھ سے لوگ جب بھی کہتے نا دعا کرے 4 بیٹی نکاح نہیں ہوا، میں ہنس دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹینشن لے رہے، ٹینشن لے رہے. ٹینشن بیٹے کے نکاح کی لے، بیٹی کی مت لے. اس لیے کہ بیٹیوں کی نگرانی کے لیے رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرتا آدمی کہتا بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئی. یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا کیوں؟ خدا کی رحمتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہے. بے شک بے شک. فکر ہی مت کر بیٹی کی، ٹینشن نہ لو، مگر ان کی آمد کا منہ نہیں نکالا. میں نے بات چھیڑی تھی بیٹی ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات سمیٹنے لگا ہوں. وہ ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کر دی. کتنی؟ 6 زور سے کتنی؟ 6 بیٹیاں اللہ نے. 7ویں بار جب خوشی کا دور آیا اس نے بیوی کے پاس بیٹھ کے کہا، بیوی کے پاس اس نے بیٹھ کے کہا سنا اب تک 6 ہو گئی ہیں، اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی نا تو اسے تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا. قرآن تو یہ کہتا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا کرتا ہے. یہ سب اس کی قدرت میں ہے نا، تو پھر کسی کی بیٹی ذمہ دار کیوں؟ کسی کی بیٹی کی خطا کیا ہے؟ کیا دینا؟ یہ فیصلے رب کرتا ہے، یہ فیصلے رب کرتا ہے. 6 بیٹیاں ہو گئی، اس نے کہا 7ویں ہو گئی نا تو بچی کو تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا. ماں تو ماں تھی. جب اس نے بیٹی کے قتل کا نام سنا نا اس نے کہا مالک 6 بیٹیوں پہ گالیاں ملی، میں برداشت کرتی رہی، لیکن اس بار جو بات کہی ہے نا میرے شوہر نے 7ویں بچی کے قتل کرنے کی بات کہی ہے. اللہ میں ماں ہوں، بیٹی کی چیخ کیسے برداشت کروں گی؟ مالک تو نے 1 بیٹی دی، میں نے خوشی سے گود میں لی. تو نے 2 دی، میں نے سنبھالی. تو نے 3 دی، 5 دی، 6 دی. مالک آج تک کوئی شکوہ نہیں. 7ویں بھی دے گا تو میں گود پھیلا کے لے لوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میرے مالک میرا شوہر جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے. سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہتی ہے یا اللہ یا تو اس کا دماغ ٹھیک کر دے یا مجھے 7واں بیٹا عطا کر دے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے. ادھر یہ روئی رات میں مصلے پہ، ادھر شوہر بستر پہ لیٹا خواب دیکھ رہا ہے. میدان قیامت ہے، عمل تو لے جا رہے ہیں. میری بھی باری آ گئی، گناہ زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے لے چلو جہنم کی طرف. کا فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کیا. میں چیختا رہا، میری ایک نہ سنی گئی. میں پکارتا رہا، کوئی سننے والا نہیں تھا. کہ میں پریشان تھا. جب فرشتے لے کے مجھے جہنم کے دروازے پہ پہنچے ہیں، کیا دیکھتا ہوں سب جہنم کے پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے. یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے لقمے کر کے کھلا کے پالا تھا.
اس نے مزدوریاں کر کے ہمیں پالا تھا، میرے مالک اسے جہنم میں نہ ڈال۔ کہتے جب بچی نے راستہ روکا، فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے۔ کہتا دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی تھی، یہ خواب بتا رہا ہے۔ کہا تیسرے دروازے پہ گئے، وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی۔ چوتھے دروازے پہ گئے تو چوتھی بیٹی کھڑی تھی۔ پانچویں دروازے پہ گئے، پانچویں بیٹی کھڑی تھی۔ کہا جب چھٹے دروازے پہ گئے تو چھٹی بیٹی تھی۔ کہتے 6 دروازے میں پہنچا، 6 پہ 6 بیٹیاں تھی۔ کہتا جہنم کے دروازے 7 تھے، بیٹیاں 6 تھی۔ جب ہٹا کے 7ویں پہ لے کے گئے، میں نے کیا دیکھا؟ دروازہ خالی ہے۔ مارے دہشت کے آنکھ کھل گئی، پسینہ پسینہ تھا، اٹھا بستر سے مصلے پہ گر گیا، رو کے کہتا یا اللہ 7واں بیٹا نہ دے، اپنے کرم سے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان سیدہ فاطمۃ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، جشن غوث البرا کانفرنس۔ زندہ باد۔ میں